قرآن مجید کے اندر شب برات کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے. وہ ہو کیسے؟ شب تو فارسی کا لفظ ہے اور یہ قرآن تو عربی کا ہے. قرآن تو سارا عربی میں ہے. شب برات کے اوپر بڑا زور دیا جاتا ہے، عبادت کر لو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، روزہ رکھو. کوئی صحیح حدیث ملتی ہی نہیں ہے شب برات کی رات ساری عبادت کرنے کے بارے میں اور اگلے دن روزہ رکھنے کے بارے میں. جو ملتی ہے وہ تو 3 روزوں کی ملتی ہے، اس پر عمل نہیں ہے. 13، 14 اور 15 یہ کہتے نہیں صرف 15 کا رکھنا ہے، اور وہ شبرات کی روزے کی نیت کر کے رکھنا ہے. پہلے نیت ہی غلط. یہ عمل اللہ کے رسول کیوں نہ کر سکے کہ انہوں نے شب رات کا روزہ رکھا ہو. کئی معراج کا روزہ رکھتے ہیں کچھ. یہ ساری باتیں بدعات میں سے ہیں. اور اللہ کے رسول کیا فرما گئے؟ ہر خطبے میں کیا فرماتے ہیں؟ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، بدترین کام تو وہ ہیں جو میرے بعد میرے حکموں کے خلاف، میرے نمونے کے خلاف نئے دین کے اندر شامل کر لیے جائیں. وہ بدترین کام ہیں. اللہ کے رسول تو ان کو بدترین کام کہیں اور ہم کہیں اس سے گناہ ہی معاف ہو جاتے ہیں. کیسا تضاد ہے؟ کوئی سوچے تو صحیح نا، کوئی ٹھنڈے دل سے غور تو کرے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. پھر حلوہ مانڈا ایک تہوار کی صورت بنا دی گئی. شب بیداری، راتوں کو چراغاں کرنا. یہ چراغاں کیا ہے؟ یہ کس شریعت میں ہے؟ یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے، مجوسیوں کا. جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے ہم یہی کام کرتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں. یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے. اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جو کسی غیر مسلم کے ساتھ مشابہت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور ہمیں بعض لوگ تانے دیں یہ تو کرتے ہی کچھ نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے دنیا کیا ہے. ہمیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور خود اللہ کی بھی مخالفت، اللہ کے رسول کی بھی مخالفت، اپنی مرضی کا دین بنا کر سمجھتے ہم بڑا مار کا مار رہے ہیں. یہ باتیں میں کوئی طنز کے طور پر نہیں، اصلاح کے لیے، اصلاح کے لیے. اپنے بچوں کو بھی ان کاموں پہ نہ لگاؤ. ہر سال شب برات پر کئی اموات ہوتی ہیں، کئی گھر جلتے ہیں، لیکن عقل پھر بھی نہیں آتی ہے، سمجھ پھر بھی نہیں آتی. کام بھی وہ کیا جس کا نہ قرآن میں حکم نہ حدیث میں حکم، اور بربادیاں بھی ہوئی دنیا میں، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، پھر بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. اگر ان کی اطاعت کے خلاف کوئی عمل کیا تو اللہ قبول ہی نہیں کرے گا، اللہ قبول ہی نہیں کرے گا. اور اگر عمل قبول ہی نہ ہوا تو ایک نیکی بھی عمل نامے میں نہیں لکھی جائے گی، ایک نیکی بھی نہیں لکھی جائے گی. اور اس کا پھر فائدہ کیا؟ حدیثیں بڑی ہیں اس سلسلے میں، شب برات کے سلسلے میں حدیثیں بڑی ہیں، لیکن کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے، کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے. قرآن مجید میں شب برات کا ذکر ہی نہیں ہے. یہ جو آیات میں نے پڑھی اس میں لیلۃ مبارکۃ کا لفظ آیا. بعض لوگوں نے گھسیٹ گھساٹ کر اس سے شب برات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اکثر مفسرین نے، میں نے کئی تفسیروں میں جائزہ لیا، اکثر مفسرین نے کہا ہے، لکھا ہے کہ لیلۃ مبارکۃ سے مراد لیلۃ القدر ہے جو رمضان میں آتی ہے، جو رمضان میں آتی ہے. مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا، اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، پیر ہیں، پیر کرم شاہ الازہری، پڑھے لکھے ٹھیک ٹھاک، جامعہ ازہر کے فارغ التحصیل.
انہوں نے تفسیر لکھی، تفسیر ضیاء القرآن. انہوں نے لکھا لیلۃ مبارکۃ کے بارے میں 2 اقوال ملتے ہیں. ایک قول تو صحابی کا ہے حضرت عبداللہ بن عباس کا کہ لیلۃ مبارکۃ سے مراد وہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، جس کا سورہ قدر میں ذکر ہوا. اور پھر اس میں وضاحت بھی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اور شعبان میں تو نزول قرآن کا ذکر نہیں ہے، وہ تو رمضان میں ہے، اور وہ لیلۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ اس نص کے بھی خلاف. اور دوسرا قول یہ ہے کہ لیلۃ مبارکۃ سے مراد شب برات ہے. لیکن ساتھ آخر میں لکھتے ہیں ان دونوں اقوال میں پہلا قول صحیح ہے. اور چلو اپنے امام کی بات ہی مان لو، اپنے عالم کی بات ہی مان لو. ان دونوں میں پہلا قول صحیح ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا قول صحیح ہے اور دوسرا صحیح نہیں ہے تو پھر کس کو ماننا؟ ہم یہی کہتے ہیں نہ اس میں کوئی پوری رات جاگنے کا حکم ہے. اللہ کے رسول تو ہر رات جاگتے تھے. وہ اس طرح جاگو، تہجد پڑھو، تہجد ادا کرو، اس پر عمل کرو. عبادت تو ساری زندگی کے لیے ہے، نہ کہ صرف ایک رات یا ایک دن کے لیے. عبادت تو ساری زندگی کے لیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک وہ یقینی موت کا وقت نہیں آتا اس وقت سے پہلے عبادت فرض ہے. یہ نہیں صبح کی نماز پڑھ لی، ظہر کی چھوڑ دی، عصر کی چھوڑ دی، پھر پڑھ لی مغرب کی، پھر عشاء کی چھوڑ. یہ مذاق ہے؟ یہ کوئی دین ہے؟ اب پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور ڈوب مرنا چاہیے تمہیں. تم نے اللہ کی نافرمانی بھی کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی بھی کی، امت مسلمہ کی نافرمانی کی، خیر القرون کی نافرمانی کی، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. ہمیں شریعت کے آئینے میں دیکھنا چاہیے. اور اس بارے میں روزہ رکھنے کے بارے میں بھی کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی. کہتے ہیں نا ہر عمل کے لیے پہلے نیت کرنی پڑتی ہے. اگر آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ میں شب برات کا روزہ رکھتا ہوں تو پہلے تو یہ ثابت کرو کہ یہ کہاں پہ ہے. پہلے تو یہ ثابت کرو. اب ہمارے بارے میں یہی تبصرہ ہوگا نا، یہ تو مانتے ہی کچھ نہیں ہے. ہمارے بارے میں تو یہی کہا جائے گا نا. لیکن جو باتیں کی ہیں، سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے شب برات میں، شعبان کی 15ویں رات میں اللہ کے رسول نے ساری رات عبادت کی تھی؟ سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے شب برات میں نماز تسبیح پڑھی تھی یا پڑھائی تھی؟ جواب اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. وآخر